سب سے پہلا جھوٹ وہ خطرناک ہے جو اللہ کی ذات پر بولا جائے، اللہ کی ذات پر بولا جائے، کہ کوئی انسان یہ بات کہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے یہ بات کہی ہے، جبکہ اللہ نے وہ بات نہیں کی ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں 24ویں پارے کے شروع میں، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دے۔ اللہ نے ایک بات نہیں کہی ہے اور وہ کہہ رہا اللہ نے یہ بات کہی، مجھے اللہ نے فرمایا جی قرآن پاک میں، جبکہ ایسی بات قرآن پاک کے اندر نہیں موجود۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر جھوٹ کی ایک دوسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اس بات پر توجہ کرو، مجھ پر جھوٹ بولنا وہ کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے کے برابر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں جی مجھے یہ ان صاحب نے یہ بات کہی، جبکہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، یہ جھوٹ بول رہا ہوں میں، یہ بھی غلط بات ہے۔ لیکن میں اگر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، اللہ کے رسول نے یہ بات کی، فرمایا کہ یہ بات اس بات سے ہزاروں گنا زیادہ وزنی ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر وہ بات نہیں کہی ہے اور میں اس کو حدیث بنا کے پیش کرتا ہوں، میں اس کو اللہ کے رسول کا فرمان بنا کے پیش کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی شخص جان بوجھ کر میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض لوگ ہمیں حدیثیں بیچتے ہیں، اگر باقاعدہ طور پہ اس کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، نمبر نہیں لکھا ہوا ہے، تو اس حدیث کو آگے فارورڈ کرنے سے بچیں۔ کیوں؟ اگر اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے اور ویسے ہی کسی نے وہ بات لکھ کر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو یہ اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور یہ بعض اوقات انسان نیکی کے چکر میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تحقیق کر کے، ہمیشہ تحقیق کر کے کسی عالم دین کو بھیجیں کہ جناب مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے، آپ بتلائیے کیا واقعی یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر وہ حدیث صحیح ہے تو ضرور آگے پھیلائیں، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہ جھوٹ ہے، وہ من گھڑت بات ہے اور کسی نے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی ہے، تو اس کو اگر آپ پھیلائیں گے آگے، یہ جھوٹ بن جائے۔